وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 48 سورہ بقرہ آیت نمبر 28. آج کا موضوع کیا ہم نقصان میں پڑ گئے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے. اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 28 ہے، لیکن 28 سے پہلے تھوڑا سا مضمون گزشتہ سبق میں رہتا تھا. اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور مضمون چل رہا تھا ان لوگوں کا جو حق کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا، ظاہر دنیا کو انہوں نے اپنی منزل قرار دے کے حق سے بے نیاز ہو گئے. اب حق میں وہ جو اعتراضات ڈھونڈتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو گزشتہ سبق میں یہ تھا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اس پہ میں نے بات کی تھی. آج یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں
انسان اگر دنیا میں اپنی آمد کے مقصد سے منہ موڑ لے تو پھر یہ نقصان میں جائے گا، اور یعنی اس کا نتیجہ جو ہے نقصان ہوگا، اولئک هم الخاسرون۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حق کو قبول نہیں کرتا یا ایک معاشرہ ایسا ہو تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ حق تلفی ہوتی ہے، لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اللہ کے حقوق بنیادی طور پہ تو اللہ کا حق بندگی اس کے بندے سلب کر لیتے ہیں، یعنی بندگی کرنا نہیں چاہتے، تو ظاہر ہے کہ پھر فساد ہوگا۔ اس کی پھر تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا بسبب لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو بہرحال لیکن میرا نقطہ یہی ہے کہ اولئک هم الخاسرون، هم الخاسرون میں شاید ہم لوگ بھی شامل ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ دیکھیں حقیقت میں ہم نے حق کو نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ تعالی ہماری منزل ہے نہ اللہ کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک یعنی دکھ والی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں تو خود احساس نہیں ہو رہا، ہمیں خود احساس نہیں ہو رہا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پہ ہیں۔ یہ آیت میں تھوڑی سی اگر آپ کو ایک آیت بھی پڑھ کے سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ گم ہو گئی دنیا کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، مطلب کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو درست اور ٹھیک قرار دیتا ہے، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو اور جس لیول کا بھی ہو۔ وہ کہتا ہے میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے، دین کی جو میرے ذہن میں تشریح ہے وہ صحیح ہے، جو اللہ کی بخشش ہے جو میں خیال کرتا ہوں وہ صحیح ہے، جو رسول کی شفاعت ہے جو میں خیال کرتا ہوں وہ صحیح ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، اور دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے جو میاں بیوی ہیں، بیگم صاحبہ ایک زندگی گزارتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو رائٹ کہتی ہیں، آئی ایم رائٹ۔ آپ اکثر یعنی یہ نہیں کہ ایک گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، اور عورت جو ہے وہ کبھی ایک تو خوش نہیں ہوتی اور ناشکری رہتی ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، عورتوں سے مخاطب ہو کر۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں؟ تو انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا اس میں سے، دیگر وجوہات میں سے، کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال میں تو نقصان کی بات کر رہا ہوں، اور میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا والے جو ہیں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس میں نے پھر آپ کو میاں اور بیوی کی مثال دی۔ میاں الگ طور پہ، یعنی شوہر انسان ہے، آدمی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی مرضی سے سلوک کرتا ہے، شریعت کے حساب سے تو کوئی سلوک نہیں کرتا، اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے جو بھی ہوتا ہے۔ وہ ہماری تمام زندگی کا لیول جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہے۔ یہ بات ذرا آپ اگر سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں نماز روزہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں نے تو پردہ کر لیا ہے اور دیگر کاموں میں تو میری مرضی ہے، یعنی یہ آپ زبان سے نہیں کہتے، یا خاتون خانہ ایسا زبان سے نہیں کہتی کہ میں نے اپنی مرضی چلانی ہے، لیکن
قدرتی طور پہ یہ معاشرہ ہمیں ایسا ملا ہے کہ ہمارے والدین بھی اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سامنے سلوک کرتے تھے، اس میں شریعت کا ہم نے عام طور پہ کسی کو پابند نہیں دیکھا۔ آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں، چھوٹے بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں نا، تو یہ بات صرف میاں بیوی کی نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کی بات ہے اور تمام امت مسلمہ کی بات ہے کہ اس نے حق سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے۔ اب باقی تو رہ گئی اپنی خواہشات، باقی رہ گئی دنیا۔ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، پریشانیاں، ہاں گھر یعنی ہر شخص تقریباً پریشان ہے، خواہ وہ عورت ہے مرد ہے، اطمینان نہیں ہے، قلبی اطمینان نہیں ہے اور قلبی خوشی نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے اپنے حیثیت میں، خواہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا ایک ریڑھی والا ہو، یہ سارے لوگ اپنے اپنے مسائل میں گم ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ایک وزیر اعظم ایسے یعنی وزیر اعظموں سے ایک وزیر اعظم ایسے ہیں جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے۔ یہ میں نے تھوڑا سا الٹا جملہ بولا ہے، یعنی مخالفین کے لیے شدت کے جذبات ہیں اور وہ غصہ اور وہ یعنی جذبات جو ہیں وہ مخالفانہ جذبات، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایک یعنی شخص جو ہے یعنی ایسے رویے کا شکار ہو تو سکون تو پھر اس کی زندگی سے غائب ہوگا، چاہے میلوں پہ اس کا بنگلہ ہو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنگلوں سے تو کوئی سکون نہیں ملتا انسان کو، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو شروع سے یہ مضمون سورہ بقرہ ہے اور شروع سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے فائدہ اٹھانے والوں کا یا نقصان اٹھانے والوں کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کے الفاظ ابھی تک جو ہم آیت نمبر 27 میں پڑھ رہا ہوں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے اولئک هم الخاسرون، لیکن جب سورت شروع ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ابھی ہم نے جنتیوں کا تذکرہ پڑھا ہے کہ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، اور پھر جنت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور پھر کہا کہ بھئی یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ظاہر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی، میں جذبات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی۔ اگر یہ اللہ کی ہدایت کا کامل اتباع نہیں کرتا تو پھر یہ نقصان میں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں اور یعنی آپ اس پہ سوچیں، ہم جو دین ہم نے اختیار کیا بھائی، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی مرد ہے یا عورت ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے یا اولاد ہے اس کی، یہ ہم سب دین کو فالو تو کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ایک باغی معاشرہ ہے، بلا کسی مبالغے کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باغی۔ ہمارا سر جھکا ہوا تو ہے لیکن وہ خواہشات نفسانی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے۔ اور قرآن میں یہ فرمایا اللہ کہ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے سر جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو
نقصان، یہاں نقصان کی بات ہو رہی ہے نا، اولئک هم الخاسرون. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن یا تو ہمیں ہمارے فائدے سے آگاہ کرتا ہے، اور اگر فائدہ ہم اگر قبول نہ کریں، یہ سارا جو سسٹم بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن میں روایتی طریقے سے ہٹ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، اس میں ہمیں بنایا ہے، ہم محور کائنات ہیں، مرکزہ کائنات ہیں، تو یہ سارے ہمارے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے. ابھی آیت نمبر 28 میں آئے گا کہ هو الذی، یعنی ایک آیت بعد 27 نمبر یہ ہے، 29 نمبر آیت میں یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے جو کچھ اس زمین میں ہے. بہرحال اس کی تو اسی وقت بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، اور فائدے کے لیے پیدا. ایک بہت عظیم الشان فائدہ ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کانٹ امیجن، تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا فائدہ ہے. یعنی دیکھیں، ساری دنیا اگر سونے سے بھر دی جائے تو آپ یہ تصور، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا یعنی سونا، ساری دنیا کا سونے کا مالک اکیلے آپ ہو جائیں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ہو بھی نہیں سکتا، آپ تصور بھی نہیں کرتے. ساری دنیا میں جتنا سونا منو ٹنو موجود ہے، اکیلا ایک آدمی اس کا مالک بن جائے، اس کا نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ آپ تصور کر سکتے، نہ کرتے ہیں. ہرس میں تو ہم لگے ہوئے، لیکن یہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اب جو نعمت ہمیں ملنے والی ہے، یا دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے دیتا ہے، تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جو اچھائی، جو بھلائی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو یعنی نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورہ ہود میں، یمتعکم متاعا حسنا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تم توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو اور معافی مانگو اس سے اپنے غلط طرز عمل کی. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو، باز آ جاؤ اور پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ. تو پھر ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اچھی زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج عطا کر دے گا. یہ دنیا کی بات ہے، ہو رہی ہے سامنے کی. اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ جو پھر متلاشی ہیں ان کو پھر بتا بھی دیا جائے گا. اتنا مضمون کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن جو سمجھنے والا ہو یا سمجھانے والا ہو. اکثر سمجھانے والا ہوتا ہے لیکن سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے. اور بعض اوقات یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سمجھانے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سمجھنے والے لوگ نہیں. بہرحال میں اولئک هم الخاسرون کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سورہ بقرہ کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ آیت نمبر 29 تک، ابھی جو ہم 2-3 آیات پڑھ رہے ہیں زیر مطالعہ ہماری، یہ سورت کے تمہیدی مدعا ہے، بنیادی مضمون ہے. اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوگا، لیکن آیت نمبر 29 تک یہ بنیادی مضامین ہے، تمہیدی اور مدعا ہے. اس میں یہ سارے ایک لڑی میں یعنی پروئے گئے ہیں. یہ سارے مضامین تمہیدی مضامین ہیں، جیسے کہ مقدمہ ہوتا ہے نا، تمہید ہوتی ہے، اس طریقے سے. تو اس میں خاص طور پہ اگر آپ اس کا گزشتہ جو اسباق گزر چکے ہیں، اور اگر آپ نے سنے ہیں، نہیں سنے تو سن لیجئے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی ہمارا یعنی نقصان اور فائدہ بیان کر رہا ہے.
کہ ہمیں کن عادتوں سے، کن طریقوں سے، کون سے رویے ایسے ہیں جس سے ہم نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی آیت نمبر 27، اس میں نافرمان فاسق کا تذکرہ ہے، قانون شکن، فاسق، نافرمان۔ اب ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ آپ دیکھیں ہم میں موجود ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے مسلسل کرنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، مطلب من چاہی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو فساد ہے۔ تو اب یہ اولئک هم الخاسرون ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں، اولئک، یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھائیں گے۔ کس میں؟ زندگی کا جو کاروبار حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اگر کسی کا یہ رویہ رہا کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا رہا اور ان کاموں پہ اس نے استقامت اختیار نہ کی جس کا حکم دیا جا رہا تھا، تو یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، نقصان کا سودا جو ہے بعض اوقات انسان جو ہے ناواقفیت کی بنا پہ نقصان کا سودا کر لیتا ہے۔ عام طور پہ بازار میں یا کاروبار، یا ہو سکتا ہے ایک گاڑی آپ خرید رہے ہیں وہ اتنے پیسوں کی نہ ہو، لیکن آپ مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی گاڑی آپ 15 لاکھ کی خرید لیتے ہیں، جس کی ویلیو 10 لاکھ روپے، اب 5 لاکھ روپے کا تو آپ نے ظاہراً نقصان کر لیا۔ یا ایک گھر ہے 1 کروڑ کا، آپ اس کو 2 کروڑ کا خرید لیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو 1 کروڑ روپے تو آپ کے نقصان میں گئے۔ دنیا میں انسان آیا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، بے حد و حساب فائدہ ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ اب جو میں آپ کو کہتا ہوں اس کا تو آپ تھوڑا سا یعنی احساس کریں نا، نعمتیں کیا ہیں؟ ملاقات رب، قرآن کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، دیدار رب، سبحان اللہ، تقرب رب، اللہ کا تقرب، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار، جس کا بیان تو ہو نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد۔ یہ نعمتیں اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے ایک شرط پہ، کہ تم اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزارو۔ ابھی یہ مضمون آئے گا، جو آگے مضمون آ رہا ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور گزر بھی چکا ہے یہ مضمون، یہ تو نہیں کہ نیا مضمون ہے، گزر چکا ہے کہ آپ میں صفت تقوی ہونی چاہیے، اور صفت تقوی کے حاملین کون لوگ ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ بہرحال یہ پورا ہم مضمون پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی جو 4 اور 5 صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو ایک بات جو ہے دیکھیں، نقصان کا سودا نہ کریں، باز آ جائے۔ ہم لوگ عملی طور پہ نقصان کا سودا کرنے میں بڑے شوق سے لگے ہوئے۔ دیکھیں، جس نے بھی دنیا خرید لی آخرت کے عوض تو وہ نقصان میں ہے۔ یہ ایک بالکل ایسی بات ہے کہ جو اس میں دو رائے ہے نہیں، ہو نہیں سکتی۔ آپ اگر اس میں میم میخ نکالیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ڈن بات ہے کہ جس نے بھی آخرت کے عوض دنیا کا سودا کر لیا یہ شخص نقصان میں ہے۔ اور یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اور یہ میاں بیوی کی اس لیے میں بات کرتا ہوں، آپ لوگ مائنڈ نہ کیا کریں، کہ یہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں تو یہ سارا جو
درد بھرا قصہ ہے وہ ہماری ساری قوم کا ہے. کیا مرد، کیا خواتین، کیا بوڑھے، کیا جوان، سارے اسی میں مبتلا ہیں. یہ نقصان کا سودا انہوں نے کر لیا ہے. اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم سننے کے لیے تیار نہیں ہے دل کے کانوں سے. رسول کی دعوت اور ان کے جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے آج رول ماڈل نہیں ہے. یعنی دیکھیں کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے، اور یہ بظاہر ناکامی ہے اور بباطن بھی ناکامی ہے کہ آپ کا رسول آپ کے سامنے رول ماڈل نہیں ہے، آپ اسے رول ماڈل بنانے ہی نہیں چاہتے، رسول کے نقش قدم کی آپ پیروی کرنے ہی نہیں چاہتے. آپ نے تو اپنی منچاہی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور آپ نے اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے عملی طور پہ، اور رسول کے اسوہ حسنہ کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. تو یہ اب سودا جو ہے یہ نقصان کا ہے. آپ نے جو سودا کیا ہوا ہے، میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، اور میرا یقین ہے کوئی ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتا. ہو لیکن یہ بڑے نقصان کا سودا ہے. اولئک هم الخاسرون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ فرمائے کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. اور ظاہر ہے یہ بات بالکل سچی ہے. دیکھیں ایک بات آخر میں ضرور آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ نے آخرت کے عوض دنیا کو ترجیح دے دی، جیسا کہ ہم نے دی بھی ہے، اس میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میری منزل تو اللہ ہے، مجھے تو جنت جانا ہے، مجھے تو جنت کے لیے کوئی زندگی گزارنی ہے، میں نے تو رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے. یہ ایسا تو کوئی نہیں کہتا، ایسا کوئی عزم نہیں. ہم نے اب بچپن سے آپ ایک خواب دیکھنے لگتے ہیں، مکان بنانا ہے، بڑا مکان بنانا ہے، باسہولت ہو، یہ ہو اور وہ ہو، ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی ہو. یہ آپ کے سارے خواب جو ہیں وہ دنیا کے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، لیکن آپ کے خواب، آپ دنیا کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ورج الیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی امید رکھو. آخرت دیکھیں دور نہیں ہے، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے. بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. یعنی موت کے بعد آپ کو اخروی زندگی میں پہلا قدم آ جائے گا. پھر تو حیات برزخی ہے، اور پھر حشر ہے، اور پھر حیات جاویدانی ہے. ہمیشہ کے لیے زندگی، اچھی ہو یا بری، لیکن حیات جاویدانی. تو دیکھیں تھوڑے عام طور پہ تھوڑا نقصان ہم برداشت کر لیتے ہیں زیادہ فائدے کے لیے. اب مثال کے طور پہ ایک نوکر ہے، اس کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ملتی ہے اور تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے، تو 12 گھنٹے وہ ڈیوٹی پھر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں 12 گھنٹے ڈیوٹی صبح سے لے کر شام تک لگے رہتا ہے، تنخواہ اچھی مل رہی ہے. عام طور پہ تو 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے تنخواہ بڑی اچھی ہے. تو پھر محنت، آپ کو جتنا اجر ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو دیکھیں دنیا کے فائدے کے لیے باطنی فائدے کو نقصان، یعنی اس کا نقصان نہ کریں. یہ نقصان تو فوری طور پہ ہے، فائدہ بھی فوری طور پہ ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر حق کو آپ منزل بنا لیں گے، اللہ کو منزل بنا کے آپ اگر صراط مستقیم پہ اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، ایک رہنما کی رہنمائی میں جب زندگی آپ گزارنے لگیں گے، آپ کو فوری طور پہ فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ تو نہیں کہ آپ کو انتظار کریں، بس فوری فائدہ، فوری فائدہ. اور فائدہ جب میں کہتا ہوں تو حریص لوگ، دنیا دار لوگ وہ کہتے ہیں روپے پیسے کو فائدہ، کیونکہ ان کے ذہن میں تو اس خناس کے سوا کچھ ہے نہیں. وہ فائدہ نہیں، وہ فائدہ میں نہیں کہہ رہا. وہ تو آپ کو جو نصیب ہے وہ ملے گا، آپ چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں.
آپ کو آپ کا نصیب ملے گا۔ بہرحال وقت اختتام پذیر ہے، اس مضمون پہ ضرور غور کیجئے گا۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ یعنی ترجمہ سنا دیں آج کی آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کو اس مثال بیان کرنے کا۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سے لوگ، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کے ذریعے لیکن صرف نافرمان لوگ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے بعد اس کے مضبوط کرنے کے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کرتے ہیں، نہیں کرتے، ما امر اللہ بھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ وہ مسلسل کیے جائیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔